الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، وضو کے فرائض بہت سارے حضرات نے تقاضا کیا ہے، یہ ضروری مسائل ہیں. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہے. ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اور نماز ہی نہیں ہے جس کا وضو نہ ہو. تو وضو کا ہونا بہت ضروری اور لازم ہے، صحیح ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، نماز پڑھنے لگو، تو فرمایا سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور تیسرا فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو فرمایا وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. نمبر 1، چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، پورے چہرے کا دھونا. بال برابر بھی کہیں بھی سوکھا نہ رہے، پلکوں پر جہاں پر جھلیاں ہوتی ہیں اس جگہ پر پورے چہرے کا دھونا ہے. فاغسلوا وجوہکم، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اوپر تک دھو لیں. عربی کے اندر الا کے معنی تک آتے ہیں. ذهب الى المسجد، ذهب الى البیت، میں گھر تک جا رہا ہوں، مسجد تک جاتا ہوں، مسجد تک گیا. رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاصغر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں، لمبا واقعہ ہے. تو الہ کے معنی عربی میں تک کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک الہ کا لفظ استعمال فرمایا. وارجلکم الی الکعبین، پیروں کے بارے میں بھی الہ کا لفظ آیا ہے. تو بعض ائمہ اکرام کے نزدیک الہ کے معنی تک کے ہیں، اس لیے کوہنیوں تک، ٹخنوں تک دھو لیے تو بھی کافی ہے. تو ہمارے پاس بھی وضو ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں کوہنیوں سمیت دھو لے، کوہنیوں کے اوپر تک، ٹخنوں کے اوپر تک. اس میں ایک حکمت بھی ہے، ایک فائدہ بھی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن ساری انسانیت رہے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا انسان رہے گا، اتنے بھیڑ میں، اتنے عالم میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے سفارش کرنے کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، بہت سارے کالے گھوڑے ہوں، اس میں چت کبرا گھوڑے جن کے پیشانی پر، پیروں پر سفید دھبے ہوتے ہیں، اگر وہ گھوڑے ہیں تو ان گھوڑوں میں سے، کالے گھوڑوں میں سے چت کبرا گھوڑوں کو پہچاننا، ان کو الگ کرنا کوئی مشکل ہے؟ حضور نے فرمایا، اسی طرح میرا امتی دنیا میں وضو کرے گا، نماز کے لیے، قرآن چھونے کے لیے،
بہت سارے چیزوں کے لیے ہر مومن کو ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وضو کے بے شمار فضائل ہیں۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کون سا تمہارا وہ عمل ہے جو جنت کے اندر تمہارے پیروں کی آہٹ سنا ہے میں نے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں بھی وہی نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے ساتھیاں پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے، وہی سجدے ہیں۔ ہاں، البتہ میرا ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، ہاں، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیروں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ تو وضو کے ساتھ آدمی کا انتقال بھی ہو جائے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں، آفتوں سے، بلاؤں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ خصوصی طور پر سفر میں جاتے وقت میں آدمی کو وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ میرا امتی وضو کرے گا نماز کے لیے تو اس کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن نور سے چمکنے لگیں گے۔ اس نور کی چمک سے میں اپنے امتیوں کو پہچان کر الگ کر لوں گا، چن لوں گا، ان کی مغفرت، ان کی سفارش کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم دنیا کے اندر وضو ہی نہ کریں، نماز ہی نہ پڑھے، تو اللہ کے نبی ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے خطائیں جھڑ جاتی ہیں، اس کے گناہیں گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں۔ بعض اسلاف ایسے بھی تھے وضو کے پانی میں جو ان کی غلطیاں ہیں، سہو ہیں، گناہ ہیں، گرتے ہوئے محسوس کر لیتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم رحمت اللہ علیہ جب وضو کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا، معلوم کر لیتے تھے کہ میرا کون سا گناہ جھڑ رہا ہے۔ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتے ہیں تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا میرے امتی کو میں نور سے پہچانوں گا، وضو کے اعضاء ان کے نور سے چمکنے لگیں گے۔ تو ظاہر بات ہے اگر ہم کوہنی تک الی المرافق، اگر کوہنیوں تک ہی دھوئیں گے تو کوہنیوں تک ہی چمکیں گے، ٹخنوں تک ہی دھوئیں گے، علاقہ مانا تک کے لے کر، تو ٹخنوں تک ہی کیا ہے چمکیں گے۔ ایک حکمت کی بات بتا رہا ہوں، اگر اوپر تک کوہنیوں سمیت دھوئیں گے تو اور بھی زیادہ چمکیں گے۔ تو بہرحال دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اس سر کو 4 حصوں میں کرو اور چوتھائی حصے میں اگر پانی کا ہاتھ پھیر لیے مسح ہو گیا۔ جس کو پاؤں سر کا بھی مسح کرتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کہتے ہیں۔ اور چوتھا فرض یہ ہے الی الکعبین، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا، جسے ہم گلکے کہتے ہیں، گلکوں کے اوپر تک۔ تب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں بھی سوکھا نہ رہے، انگلیوں کے درمیان میں، پیچھے خاص کر جو ہے ایڑیوں کے پاس دیکھ لے کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت شریفہ کبھی چیخنے کی، غصہ کرنے کی نہیں تھی۔ ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، پیچھے کا ایڑی سوکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر چیخ کر کہا کہ ایڑیوں والوں کو بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ایڑیوں والوں کو بھی ایندھن، جہنم کی ایندھن چھو لیتی ہے۔ تو ایڑیاں عام طور سے نہیں بھیگتی، اس لیے ایڑیوں کا بھی خیال کریں۔ تو وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 پاؤں سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ تعالی ہمیں جان کر عمل کرنے کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔